میں اپنے شہر کی سب سے ٹاپ کلاس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، جہاں پر ماڈرنزم کے نام پر ایسے بے حیائی ہوتی تھی جس کا شکار میں بھی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر ٹائم لڑکے لڑکیوں ساتھ ہوتے تھے، آزاد ماحول میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور اس ماڈرنزم کے چکر میں میں نے بھی اپنی زندگی داؤ پر لگا لی، اپنی عزت پامال کر لی۔ اس لیے مجھے شادی سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ میں کنواری نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات میں اپنے دل میں ڈر اور طرح طرح کے خدشات لیے اپنے کمرے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ بے شک میں خوبصورت بہت تھی، لیکن آج دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ جب اسٹیج پر بیٹھی تھی تو ہر کسی کی نظریں مجھ پر تھیں، ہر کسی نے میری تعریف کی تھی۔ جب مجھے اپنے شوہر کے گھر اپنے کمرے میں بٹھایا گیا تو میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، سامنے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی اور بار بار اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی کہ ہانیہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پردے رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا راز ہی رہے گا اور تمہارے اس راز تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ خود کو یہ تسلی دیتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اگر پہلے ہی رات میرے شوہر کو میرے بارے میں پتہ چل جاتا تو میری تو دنیا ہی اجڑ جانی تھی، میں کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ یونیورسٹی کے آزاد ماحول میں جو گناہ میں نے کیا تھا، آج میں اس پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، گئی عزت واپس تو نہیں آ سکتی۔ ابھی میں ان سوچوں میں گم تھی کہ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ میں ایک دم گھبرا گئی کیونکہ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی۔ تبھی حمزہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور مجھے سب سے پہلے انہوں نے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور میرے حسن کی بہت تعریف کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے حسن کی اسیر ہو گئے ہوں۔ میں بھی دل میں بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر آنے والی زندگی کے بارے میں بہت خواب سجائے، خوشیاں دینے کے وعدے کیے اور میرا ساتھ مانگا۔ میں نے بھی کہا زندگی کے اس سفر میں ان کے دکھ سکھ کی شریک بن کر رہوں گی۔ میں نے بھی ان کے وعدے وفا کرنے کو کہا۔ پھر وہ تھوڑی دیر پیار کی باتیں کرتے رہے اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جا کر کپڑے چینج کر لو، کافی رات ہو گئی ہے، اور یہ بھاری بھرکم لباس اتار کر کوئی سادہ سا سوٹ پہن کر آؤ۔ وہ میرے پاس آئے اور میری مدد کرنے لگے، جویلری وغیرہ اتارنے میں بھی میری مدد کی۔ میں خوش تھی کہ حمزہ تو پہلی رات ہی میرے لیے پاگل ہو گئے ہیں، اور میں دل میں دعائیں کرتی رہی کہ حمزہ پر میرا راز کبھی بھی فاش نہ ہو۔ لیکن جب میں کپڑے بدل کر واپس واش روم سے باہر آئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں تو اپنے شوہر کو پینڈو اور جاہل کم عقل سمجھ رہی تھی، وہ تو میری سوچ سے کہیں زیادہ چالاک نکلا۔ میرے آنے سے پہلے وہ بیڈ پر سفید کپڑا پھیلا رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کپڑا کیوں بچھا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تو پینڈو اور گوار ہوں، لیکن تم تو بہت ایڈوانس اور یونیورسٹی کی پڑھی لکھی لڑکی ہو نا، تمہیں نہیں پتا کہ سہاگ رات کو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا، اور نہ ہی اس کپڑے کے بارے میں، مجھے اس مقصد کے بارے میں۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا۔ میں تو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے گا۔ مجھے اپنے آپ پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب میں نے وہ گناہ کیا تھا، اپنی عزت اپنے ہاتھوں پامال کی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ کاش میں نے وہ گناہ نہ کیا ہوتا، اور کاش پرانے وقت پلٹ جائیں جب میں نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو سوچا تھا کہ اپنی دنیا، اس بے باک دنیا میں خود کی عزت کی حفاظت کروں گی اور اپنے وجود پر اپنے محرم کا حق ہی رکھوں گی۔ میں ایک الٹرا ماڈرن لڑکی تھی، ہر وقت ٹاپ جینز شرٹ پہن کر باہر گھومتی پھرتی تھی کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بہت ایڈوانس تھا، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میری دوستی میری کلاس فیلو رضا کے ساتھ ہو گئی۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے، مزے کرتے، انجوائے کرتے۔ ہمارے گھر والے بھی ہماری دوستی کے بارے میں بہت جانتے تھے۔ رضا تک کا تعلق بھی ایک امیر گھرانے سے تھا، اس کو بھی کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ بہت لبرل قسم کا لڑکا تھا۔ وہ 2 بھائی تھے، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کا تعلق گاؤں کے ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ رضا کا کام لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا تھا اور ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا تھا، لیکن ویسے میں اپنے آپ میں رہنے والے اور مغرور قسم کی لڑکی تھی، کسی کو کوئی خاص لفٹ نہیں کراتی تھی۔ لیکن رضا کے لیے میرا دل بھی پگھل گیا تھا، وہ بھی مجھے دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا، اور مجھے یہ بات بھی بہت لیٹ پتہ چلی تھی کہ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے پیار میں پاگل ہو رہے تھے۔
وہ ہر وقت میرے حسن کے قصیدے پڑھتا۔ میں بھی معصوم تھی، کیونکہ جہاں لڑکیوں کی تعریف ہو رہی ہو وہ پاگل ہو جاتی ہیں اور پگھل جاتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رضا میرے لیے بیسٹ آپشن ہے، اس کے ساتھ میں ساری لائف کو گزار سکتی ہوں۔ میں نے جب رضا سے بات کی کہ تم شادی کرنا چاہتی ہوں تو ایک دم اس کے چہرے پر چمک آئی اور کہنے لگا، ہاں میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے یار۔ یہ کپلز کے لیے گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جو ساری عمر یاد رہتا ہے۔ ابھی ہم لائف کو انجوائے کرتے ہیں، بعد میں شادی کا بھی سوچتے ہیں۔ مجھے رضا کی باتیں بہت عجیب لگی۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ ہانیہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ۔ وہ کہنے لگا، میں کیسے یقین کر لوں؟ میں نے کہا کہ آپ جو بولو گے، جس کام کے لیے بھی بولو گے نا، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرے پیار پر یقین آ جائے گا، وہ میں کروں گی۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات کہی کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتی ہو نا تو میرے ساتھ تم ایک رات گزارنی پڑے گی۔ میں تمہارے حسن میں کھونا چاہتا ہوں ہانیہ، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی یہ بات سن کر میری روح کانپی۔ ایک دم سے میں نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر کہنے لگا، دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو، اس لیے تم نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، رضا ایسی کوئی بات نہیں، میں یہ سب حلال طریقے نکاح کے بعد کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم اللہ کی نظروں میں گناہ گار نہ ہو سکیں۔ اس نے مجھے اپنی محبت کا واسطہ دیا اور اپنی میٹھی باتوں سے مجھے رام کر لیا۔ میں مان تو گئی لیکن ڈر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک فلیٹ کا پتہ دیا، کہا میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر گئی، کیونکہ میرے ماں باپ لبرل قسم کے تھے، ان کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں تھی میرے باہر آنے جانے کی۔ جب میں رضا کے فلیٹ میں گئی تو وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پاگل دیوانہ ہو گیا، بیڈ پر بیٹھنے کو کہا اور میرے لیے ایک گلاس جوس لے کر آیا اور میں نے وہ پی لیا۔ اس کے بعد اس نے میری تعریف شروع کر دی۔ میں تو اس کے پیار میں بہک گئی اور ہم دونوں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئے، اپنی تمام حدیں پار کر دیں۔ وہ کچھ کر لیا جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اپنی عزت پامال کر دی۔ پھر میں نے گھر واپس آئی تو رضا کی کال آئی، کہا کہ اپنا رشتہ بھیجو، میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے مطمئن کیا کہ کال بند کر دی۔ کچھ دن تک رضا نے مجھے کال نہیں کی، نہ وہ یونیورسٹی آتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، اس کو میں کال کر کر تھک گئی تھی۔ اس کے گھر بھی گئی تھی لیکن وہ وہاں سے غائب تھا۔ پھر کچھ دن بعد وہ یونیورسٹی آیا تو میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، لیکن اس نے مجھے اگنور کر دیا، ایسا کر رہا تھا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میں پریشان تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم مجھے کیوں اگنور کر رہے ہو رضا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر مجھے بعد میں پتہ چلا وہ تو لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیتا ہے اور امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، اس کے لیے لڑکیوں کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ہر روز آئے دن وہ لڑکیوں کی نئی کے ساتھ نظر آتا۔ یہ سب جان کر میں بہت پریشان ہوئی، دن رات روتی رہتی۔ میں کئی دن یونیورسٹی نہیں گئی، تیز بخار میں مبتلا تھی۔ اسی دوران ہماری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی تو میرے گھر والوں نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ رشتے کا سن کر تو میں بکھلا گئی کہ میں اپنی عزت کھو دی ہے۔ آج کے دور میں کوئی دیکھی مکھی کو کیسے نکل سکتا ہے، لیکن میں اپنے گھر والوں کو کیسے اپنے بارے میں بتا سکتی تھی کہ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ خیر میں نے اپنے ماں باپ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ شادی تو کرنی ہی تھی اور سب سے مشکل کام لڑکا پسند کرنا تھا۔ پھر میں نے اس کی شادی کے لیے اپنے والد کے خاندان کا لڑکا پسند کیا تھا، کیونکہ وہ گاؤں میں رہتا تھا اور گاؤں کے لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید گاؤں کے لڑکا ہوگا اور میرا شاید وہ راز جان نہ پائے، لیکن میری شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے سفید چادر بچھا کر مجھے پریشان کر دیا، لیکن خدا کا شکر ہے اس نے اپنا حق وصول نہیں کیا تھا۔ وہ رات گزری، اگلی صبح وہ اٹھا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم پاک دامن ہو۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ حمزہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے۔ وہ آفس چلے گئے، میں اپنے کام میں لگ گئی۔ میرے شوہر 2 بھائی تھے، ایک بیرون ملک رہتا تھا، وہ میری شادی میں نہیں آ سکا تھا۔ ساس تھی، بہت نیک عورت تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے صبح اٹھا کر کہا، بہو میرا بیٹا باہر کے ملک سے آ رہا ہے، تم کھانا بنا دو
اور اس کے کمرے کی صفائی کر دو۔ میں نے سارا کام کر دیا۔ جب میرا دیور آیا تو میں تو اس کو دیکھ کر بکھلا گئی، اور وہ ایسی تھی کہ جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مارا ہے۔ ساتویں آسمان میرے سر پر گر گئے ہیں، کیونکہ وہ میرا دیور کوئی اور نہیں بلکہ رضا تھا، جس نے میری عزت روندی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رضا بھی مجھے دیکھ کر حیران تھا کہ تھوڑی دیر بعد سب کچھ میں نے بلا کر اس نے کمینگی سے مجھے آنکھ مار کر کہا کہ بھابھی کیا حال ہے؟ میں جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا بھابھی کیا حال ہے؟ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ بات پر تنگ کرتا تھا۔ میں اس سے جان چھڑواتی، وہ مجھے اتنا تنگ کرتا تھا کہ میں ایک دم رونے شروع کر دیتی۔ ایک بار تو اس نے حد پار کر دی، کہنے لگا جو میں کہتا ہوں ویسے کر لو۔ اس نے مجھے اپنے حصار میں لیا اور کہا کہ میری بات مان لو ورنہ میں حمزہ بھائی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ حمزہ کو پتہ چلے گا تو مجھے طلاق دے دے گا، لیکن میں رضا سے جان کیسے چھڑوا سکتی تھی؟ ہم ایک گھر میں رہتے تھے۔ میں اسے سارا دن اگنور کرتی، لیکن وہ بار بار کسی بہانے سے میرے پاس آتا۔ میں بہت تنگ۔ ایک دن تو اس نے حد پار کر دی۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور بہت غلط حرکت کرنے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا دیا۔ اس وقت حمزہ بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے تھپڑ مارتے دیکھا تو مجھے گالیاں دینے لگے کہ میں نے جو تھپڑ کیوں مارا ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے غصے میں آ کر حمزہ کو سچ بتا دیا۔ یہ سن کر انہوں نے رضا کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی ہو کر میری عزت خراب کر رہے ہو۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ حمزہ تو مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں خاموش رہی، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں گھر چھوڑ کر میکے آ گئی۔ انہوں نے رضا کو بھی نکال دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں میکے میں رہی تو میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر جب حمزہ تک پہنچی تو وہ میرے گھر آئے، بہت خوش تھے بچے کا سن کر، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی میرے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ تو لے گئے تھے، لیکن ان کے دل میں میرے لیے پہلے جیسا پیار نہیں تھا۔ وہ بس مطلب تھا کہ مجھ سے بات کرتے۔ میں نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے ان کے پیار خلوص کو توڑا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ لیکن اب زندگی گزارنی تھی، وہ گزر رہی تھی، اور ہم جیسے آزاد خیال لڑکیوں دوسرے لڑکوں کے پیار کے جال میں پھنس کر اپنی عزت خراب کر لیتی ہیں۔ ان کی یہی سزا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔